ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ مسیح ابن مریم نہیں مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت رسول گزر چکے، وامہ صدیقہ اور ان کی ماں صدیقہ ہے، کانا یأکلان الطعام دونوں کھانا کھاتے تھے، انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، دیکھو تو تم کیسی صاف نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو وہ کیسے اوندے منہ گرتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اے محبوب تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو تمہارے نہ نقصان کا مالک نہ نفع کا، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سنتا جانتا ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے غلط عقیدوں کا ذکر فرمایا گیا، اور اب ان کے باطل عقائد کی تردید نہایت خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے۔ فرمائے ما المسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم نہیں مگر ایک رسول۔ اس سے پہلے عیسائیوں کے دو نامور گروہوں کا ذکر ہوا، جن میں سے ایک تو وہ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا مانتے تھے، عین اللہ مانتے تھے کہ خدا وہی ہے، جو عیسیٰ ابن مریم ہے وہی خدا ہے، اور جو خدا ہے وہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تین خداؤں میں سے ایک مان رہا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ خدا تین ہیں، اللہ رب العزت اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ، تو ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے۔ تو ان کا رد کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرمایا ما المسیح ابن مریم الا رسول، کہ مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر ایک رسول، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو خدا ہیں اور نہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، جیسا کہ تم لوگ دعویٰ کر رہے تھے، اور نہ ہی وہ تین خداؤں میں سے تیسرے ہیں، یعنی خدا تو ایک ہی ہے۔ تو یہ تمہارا جو تین طرح کا دعویٰ تھا کہ خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں اور تین خداؤں میں سے ایک ہے، یہ سارا باطل ہے۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کیا؟ محض ایک بندے، اور صرف اس کے بندے اور ایک رسول ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف رسول ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عظیم الشان رسول ہیں، بہت ساری خصوصیات رب کائنات نے انہیں دیا، معجزات عطا فرمائے، انہیں کلمۃ اللہ کا اور روح اللہ کا لقب اللہ رب العزت نے عطا فرمایا،
انہیں یہ قدرت اور یہ وصف عطا کیا کہ وہ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اندھوں کے آنکھوں میں بینائی پیدا کر دیا کرتے تھے، کوڑھ کا مرض جو اس زمانے میں لا علاج سمجھا جاتا تھا، اس مرض کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف ہاتھ پھیر دیتے تھے تو شفا مل جاتی تھی۔ تو یہ بہت ساری خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا کیا، اور پھر فرمایا کہ رسول، اس میں تنوین ہے نا، تنوین عربی میں جب آتی ہے تو وہ کئی مقصد کے لیے آتی ہے، اس میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ عظمت شان بیان کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عظیم الشان رسول ہیں، ان کے اوپر کتاب اتری انجیل کی صورت میں، ان کے جو ہے رسالت کے مقام پر اللہ رب العزت نے انہیں فائز فرمایا، صاحب شریعت رسول ہیں، اور ان 5 رسولوں میں سے ایک ہیں جنہیں اولو العزم رسول کہا جاتا ہے، جو تمام انبیاء اور رسولان گرامی وقار میں سب سے عظیم الشان مقام و مرتبے کے مالک ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسیح ابن مریم، یعنی مریم کے بیٹے، مریم کا بیٹا کہہ کے جب ذکر کیا تو یہیں سے اس سے بھی رد ہو گیا کہ جو کسی کا بیٹا ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، وہ رب نہیں ہو سکتا ہے، اور مسیح ابن مریم یعنی یہ مریم کے بیٹے ہیں، اور اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں بلند مقام رب کائنات نے انہیں عطا کیا ہے، اور وہ ایک عظیم الشان رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے، یہ نہیں فرمایا اللہ رب العزت نے قد ماتت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی رسول جو ہے یہ پردہ کر چکے ہیں اور ان کا انتقال ہو چکا، نہیں، یہ فرمایا گزر چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے رسول اور نبی بھی ہیں جن کے اوپر ابھی موت طاری نہیں ہوئی ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم خود، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور ایک قول کے مطابق حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ وہ لوگ ہیں جو رسالت و نبوت کے مقام پر فائز ہیں اور ابھی تک انہیں موت نہیں آئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی آسمانوں پر، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی آسمانوں پر، اور اس سے، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے بڑے عظیم الشان رسول گزرے ہیں، ایسے عظیم الشان رسول کے ایسے ایسے معجزات انہیں عطا کیے گئے تھے کہ وہ معجزات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزے سے بھی زیادہ حیرت ناک تھے اور حیرت انگیز تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو مرنے والے انسان کو اللہ کی دی ہوئی قدرت سے زندہ کر دیا کرتے تھے، لیکن ایسے بھی رسول گزرے ہیں جنہوں نے بے جان چیزوں میں زندگی پیدا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی لاٹھی سے کیا کیا کام لے لیتے، جب آپ آرام کرتے تھے تو وہی لاٹھی آپ کی حفاظت کرتی تھی، رات میں چلتے تھے تو وہی لاٹھی روشنی کا کام کرتی تھی، اور جب ضرورت پڑتی تھی تو اسی لاٹھی سے پتے جھاڑ کر کے بکریوں کو کھلا دیتے، ضرورت پڑی تو اسی لاٹھی کو پتھر پر مارا 12 چشمے پھوٹ گئے، ضرورت پڑی تو حضرت موسیٰ نے اسی لاٹھی کو جب بحر قلزم پر مارا تو راستہ بن گیا، اور جب فرعون کے دربار میں مناظرہ ہوا وہاں ضرورت پڑی تو وہی لاٹھی سانپ بن کر کے سارے سانپوں کو نگل گئی۔ تو یہ اتنا حیرت ناک ہے، ایک انسان جب مرتا ہے تو مرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کے جسم کا تعلق اس کے روح سے ٹوٹ جاتا ہے، یہی تو مطلب ہوتا ہے، روح نکل گئی تو جسم بے جان ہو گیا، اسی کو ہم موت کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر زندگی کی صلاحیت تو تھی، صرف ایک تعلق ٹوٹا ہے، اسی تعلق کو جوڑنا تھا، تو یہ تو اتنی حیرت انگیز نہیں ہے۔ لیکن حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو پتھر کی چٹانوں سے جو ہے زندہ اونٹنی نکال دیا، یہ تو اس سے زیادہ حیرت ناک بات ہے نا، وہ تو مرے ہوئے انسان کو زندہ فرما رہے ہیں، لیکن حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تو وہ اونٹنی اللہ، وہ طاقت اور وہ معجزہ اللہ رب العزت نے عطا کیا کہ پتھر کی چٹان سے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زندہ اونٹنی نکال دیا۔ اور اسی طریقے سے
اتنے حیرت ناک چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کے بعد کے اور آخری نبی ہیں، لیکن آپ کے معجزات میں بھی دیکھیں، استن حنانہ جب آپ نے اس کو ہٹایا تو وہ بچوں کی طریقے سے رو رہا تھا۔ تو یہ اس سے زیادہ حیرت انگیز ہے کہ مرنے والے کو زندہ کر دیا جائے، دوسرا وہ جو بے جان چیز ہے اس کے اندر زندگی پیدا کر دی جائے، یہ تو اور حیرت انگیز ہے۔ لیکن ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نہ ان کی قوموں نے خدا کہا اور نہ کسی شریعت نے خدا کہا۔ وہ جب رب نہ ہو سکے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف مردوں کو زندہ کر دینے کی وجہ سے یا بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے کیسے رب ہو سکتے ہیں، کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ ان سے حیرت انگیز بات ادھر ہے نا، لیکن وہ جب رب نہ ہو سکے تو یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا، ان سے پہلے بھی تو رسول گزر چکے ہیں اور ان رسولوں سے بھی حیرت انگیز معجزات ہوئے، لیکن ان کی قوموں نے تو خدا نہیں کہا، نہ انہوں نے خود خدائی کا دعویٰ کیا۔ تو جب وہ رب نہیں ہو سکے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں وہ کیسے رب ہو سکتے ہیں؟ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں صدیقہ ہے۔ حضرت مریم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر عیسائیوں نے ایک الزام یہ لگائے کہ وہ خدا ہیں، ایک الزام یہ لگائے کہ وہ اللہ کی معاذ اللہ بیوی ہیں، اور یہودیوں نے یہ الزام لگایا، یعنی ان لوگوں نے حد سے زیادہ بڑھا دیا اور یہودیوں نے حد سے زیادہ ان کو گرا دیا۔ ان لوگوں نے گستاخی اس طرح کی کہ ان کے مقام و مرتبے سے زیادہ اونچا مقام دے دیا، اور ان لوگوں نے گستاخی اس طرح کی یہودیوں نے کہ جو مقام ان کا بلند تھا اس مقام سے نیچے گرا دیا۔ یہودیوں نے ان کے اوپر بہت برا الزام لگایا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے تب ان لوگوں نے جو الزام لگایا تھا سنگین الزام لگایا تھا، تو اللہ رب العزت نے سب کا رد صرف ایک جملے سے کر دیا، وہ امہ صدیقہ، ان کی ماں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ماں یہ صدیقہ ہے۔ صدیق اور صادق اور صدیق یہ دو لفظ ہوتا ہے عربی میں۔ صادق اسے کہتے ہیں جو سچ بولے، اور صدیق اسے کہتے ہیں جو جھوٹ نہ بول سکے، یعنی بہت بڑا سچا، جھوٹ اس کی زبان پہ آئے ہی نہ۔ اللہ رب العزت نے اسے وہ شرف دیا ہے، وہ مقام دیا ہے کہ جھوٹ اس کی زبان پہ آئے ہی نہ، اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ اور صادق جو ہوتا ہے وہ صرف زبان سے جو سچ بولے وہ صادق ہوا کرتا ہے، لیکن صدیق وہ ہوتا ہے جو اپنی باتوں میں، اپنے عمل میں، اپنے کردار میں، ہر چیز میں، اپنے حالات میں، ہر چیز میں سچا ہو۔ تو حضرت مریم کو اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ ان کی ماں صدیقہ ہیں، تو مطلب یہ اپنی کیریکٹر میں بھی سچی ہیں، اپنے حالات میں بھی سچی ہیں، بات میں بھی سچی ہیں، اعمال میں بھی سچی ہیں۔ اس لیے ان لوگوں نے جو الزام لگایا حضرت مریم کے اوپر یہودیوں نے کہ انہوں نے معاذ اللہ بدکاری کیا ہے، یہ الزام غلط ہے کیونکہ وہ سچی ہیں۔ اور ان لوگوں نے عیسائیوں نے جو الزام لگایا ہے کہ وہ خدا ہیں یا خدا کی بیوی ہیں معاذ اللہ، وہ بھی غلط ہے کیونکہ وہ سچی ہے، اور جو سچا ہوگا وہ اپنی بندگی کا اعتراف کرے گا۔ تو حضرت مریم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں فرمایا ان کی ماں صدیقہ ہے۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ دونوں کھانا کھاتے تھے، یہ کوئی بظاہر اگر دیکھا جائے تو بڑی عجیب بات معلوم ہوتی ہے، دونوں کھانا کھاتے تھے، اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں یہ عیسائیوں کا رد ہے، کیونکہ کھانے کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو شخص کھانے کا محتاج ہوتا ہے، اور جب کھانے کا محتاج ہوگا تو اس کی زندگی میں کتنی ضرورتیں سامنے آئیں گی۔ آپ غور کریں، جو کھانے کا محتاج ہوگا اسے آٹا کی ضرورت پڑے گی، آٹا چکی میں گیہوں پیسنے والے کی ضرورت بنے گی، بنانے کے لیے آگ کی ضرورت پڑے گی،
پھر اسے جب کھائے گا زبان ہونا چاہیے، منہ ہونا چاہیے، پیٹ میں جائے، اور پھر جب یہ غذائیں جائیں گی تو وہ غذا جب ہضم ہوگی خون بنے گا، اس کے فاسد مادے بنیں گے، پیشاب پاخانہ کی ضرورت اسے محسوس ہوگی، بیماریاں اسے لگ سکتی ہیں، بدن کی اسے ضرورت ہوگی۔ جو اتنے زیادہ چیزوں کا محتاج ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے انہیں خدا کہا ہے تو اتنی چیزوں کا جو محتاج ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کانا یا کلانی طعام جو رب کائنات نے فرمایا کہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں کھانے کے محتاج تھے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایک کھانے کا محتاج رب کائنات نے یہاں پہ ذکر فرمایا، لیکن یہاں پر جو ہے کتنی ضرورتیں انسان کی اس کھانے کی وجہ سے سامنے آ گئی، کتنی چیزوں کا وہ محتاج ہو گیا۔ تو جو محتاج ہوگا وہ رب نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ رب جو ہے بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، تو دیکھو ہم کیسے صاف نشانیاں ان کے لیے بیان کرتے ہیں۔ کتنی واضح نشانیاں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بندے ہونے پر، ان کے رسول ہونے پر، حضرت مریم کے جو ہے بندی ہونے پر، اور پھر ان دونوں کے اللہ رب العزت کے بندے ہونے پر، خدا کے بیٹے یا بیوی نہ ہونے پر، اتنی دلیلیں اور اتنی نشانیاں ہم نے عقلی طور پر ہر اعتبار سے بیان کر دیا، کتنی واضح طور پہ ہم نے بیان کیا۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو کیسے اوندھے منہ گرتے ہیں یہ۔ یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد لاجواب تو ہو گئے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی اپنے اسی غلط عقیدے کے اوپر اڑے ہوئے ہیں۔ قل اتعبدون، اے محبوب تم فرما دو، اتعبدون من دون اللہ، کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو تمہارے نہ نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقی مالک ہے نفع و نقصان کا، ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے کچھ بندے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے نفع و نقصان کے مالک ہوتے ہیں، لوگوں کو نفع پہنچا دیتے ہیں یا ان کی وجہ سے لوگوں کو کچھ نقصان ہو جایا کرتا ہے۔ مثلا اللہ کے نیک بندوں سے جو دشمنی لیتا ہے نقصان میں پڑ جاتا ہے، جو اللہ کے نیک بندوں سے دوستی کرتا ہے اسے نفع مل جایا کرتا ہے۔ تو اللہ لیکن حقیقی طور پہ مالک رب کائنات ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ تم ایسے کو پوجتے ہو جو حقیقی طور پہ ان چیزوں کا مالک نہیں، حقیقی طور پہ مالک تو صرف اللہ رب العزت ہے۔ ہاں وہ اگر اپنی عطا سے کسی شخص کو اس چیز کا مالک و مختار یا جزوی اختیار دے دے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جیسے اللہ نے اپنے نیک بندوں کو خاص طور سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ عہدہ یہ منصب عطا کیا۔ تو اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ تم ایسے کو پوجتے ہو جو حقیقی طور پر تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، اگر وہ نفع پہنچائیں گے یا نقصان پہنچائیں گے بھی تو وہ میری مشیت ہی سے ہوگا، وہ میری مشیت سے ہوگا، لیکن ان کی وجہ سے تمہیں نفع یا نقصان پہنچے گا۔ اگر وہ میرے نیک بندے تم دشمنی کرو گے تو اس کی وجہ سے میری مشیت یہ ہوگی کہ تم نقصان میں جاؤ گے، اور اگر وہ نیک ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں مقرب بندے ہیں تم ان سے دوستی کرو گے محبت کرو گے تو میری مشیت یہ ہے کہ تمہیں نفع پہنچے گا۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تبارک و تعالی سنتا جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلا فائدہ تو یہ کہ اگر کوئی قوم کسی مقبول بندے کو حد سے بڑھا دے، یعنی جو ان کا مقام و مرتبہ اس سے اونچا بڑھا دے، ان کا رد کرنے کے لیے ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو اس مقبول بندے کی جس میں توہین ہو یا ان کی جو ہے تذلیل ہو، بلکہ ان کا ادب ہمارے اوپر لازم ہے۔ جیسے حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولائے کائنات سے فرمایا ہے کہ علی
تمہاری حیثیت ایسے ہی ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تھے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ تو وہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حد سے زیادہ اونچا بتایا، خدا کہہ دیا، خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ ایک گروہ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حد سے زیادہ گرا دیا، جیسے یہودی جو حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہی نہیں تھے۔ ایک گروہ ایسا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو نبی مانتا تھا، اللہ کا بندہ مانتا تھا۔ تو 3 گروہ ہوئے، ایک تو سیدھے راستے پر ہے اور 2 گمراہ ہوئے۔ حضرت مولائے کائنات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضرت مولائے کائنات علی اعلان مسلمانوں میں یہ کہا کرتے تھے کہ میرے حوالے سے 3 گروہ بنیں گے، 2 گمراہ ہو جائیں گے، ایک سیدھے راستے پر ہوگا۔ ایک وہ جو مجھ کو حد سے زیادہ اونچا کرے گا، یعنی میرے مقام و مرتبے سے مجھ کو بڑھا دے گا، جیسے شیعوں میں ایسا گروہ بھی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل مانتا ہے۔ آپ نے شاید تقریریں سنی ہوں گی، اور نہیں سنی ہے تو سنیے گا مطلب کہ معراج میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں پر جو ہے دنا فتح اللہ کے مقام پر گئے تو ایک ہاتھ آیا، وہ ہاتھ کس کا تھا؟ وہ حضرت علی کا ہاتھ تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت علی کو وہاں پہنچا دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حد سے آگے بڑھاتے ہیں۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق سے افضل مانتے ہیں۔ یہ سراسر گمراہی کا عقیدہ ہے، اور پہلا والا عقیدہ تو کفر کا عقیدہ ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حد سے زیادہ نیچے گراتے ہیں، جیسے خوارج ہیں۔ اور اس زمانے میں اگر اس کی جو ہے بگڑی ہوئی صورت آپ کو دیکھنا ہے تو غیر مقلدین کو دیکھ لو، جو اہل بیت اطہار سے بہت زیادہ متنفر نظر آتے ہیں۔ تو یہ 2 گروہ ایسے ہیں جو دونوں گمراہ ہو گئے، ایک تو نفرت کی وجہ سے اور ایک حد سے زیادہ محبت کی وجہ سے، اور محبت میں جو ہے حد سے زیادہ گزر جانے کی وجہ سے۔ لیکن وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ان کا مقام ہے اس مقام پہ مانتے ہیں، وہ اہل سنت و جماعت ہیں، وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو اگر حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو رد کرنے کے لیے اب اس میں سامنے بات آ جاتی ہے کہ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں شیعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عثمان، حضرت عمر فاروق کو۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ ہم حضرت علی کی شان میں گستاخی کریں۔ یہ ہمارے لیے بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ عام طور پہ اختلاف جب ہوتا ہے تو سامنے والا اگر باپ کی گالی دیتا ہے تو پلٹ کے ہم بھی باپ ماں کی گالی پہ آ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ٹیٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا۔ یہاں پہ جیسے کو تیسا نہیں چلے گا، یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا احترام ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اس لیے اگر وہ حضرت عائشہ کو یا حضرت ابوبکر صدیق کو اگر وہ کچھ کہتے ہیں تو ایسی صورت میں ایسا نہیں کہ ہم حضرت خاتون جنت کو یا حضرت جو ہے مولائے کائنات کو ان کے دل کو ٹھیس پہنچانے کے لیے ایسا کہہ دیں، نہیں۔ بلکہ دیکھیں یہودیوں نے حضرت مریم کے بارے میں کیا کہا؟ ان لوگوں نے حضرت مریم کے بارے میں کہا تھا، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ وَمَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، کہ تو نے یہ کام کر دیا، یعنی غلط کام تم نے کر دیا ہے، تمہارا باپ تو برا تو نہیں تھا، تمہاری ماں تو ایسی نہیں تھی۔ تو قرآن نے اس کا جواب یہ نہیں کہا کہ تمہارے ماں باپ برے نہیں تھے، یہ نہیں تھے، وہ نہیں تھے، بلکہ قرآن نے کہا وہ ام صدیقہ، وہ سچی تھی، وہ اپنے حالات میں بھی سچی تھی، کردار میں بھی سچی تھی، اعمال میں بھی سچی تھی۔ تو ہمیں بھی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عائشہ اور جو صحابہ کرام ہیں ان کے وہی فضائل بیان کرنے ہیں جو احادیث طیبہ میں زبان رسالت مآب سے بیان ہوئے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کھانا بندے کی بندیت کی قوی دلیل ہے، یعنی بندے کے لیے بندہ ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ کھانے کا محتاج ہے، وہ کھانا کھاتا ہے،
وہ صرف کھانا ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب گوشت چاول روٹی ہو، کوئی بھی چیز اگر وہ کھائے اور جسم و جسمانیات کا وہ محتاج ہے تو ایسی صورت میں وہ بندہ ہی ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک فائدہ یہ کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی دستگیری نہ کرے اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہو، کوئی بھی دلیل آدمی کو ہدایت نہیں دے سکتی ہے۔ آپ ہٹ دھرم آدمی کے سامنے ایک نہیں 100 دلیل دے دیجئے لیکن وہ مانتا نہیں ہے، وہ بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ توفیق الہی اسے نہیں مل رہی ہے، ورنہ ایسے بھی لوگ ہیں جو بغیر کسی دلیل کے جو ہے مسلمان ہو گئے اور حق بات کو جنہوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نفع و نقصان کا حقیقی مالک کوئی بھی نہیں ہے۔ حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اگر کوئی نفع و نقصان پہنچاتا ہے تو وہ حقیقی طور پہ اس کا مالک نہیں ہے، حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہے۔ اللہ اگر نہ چاہے تو کوئی شخص کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ اگر نہ چاہے تو کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اس سلسلے کی ایک حدیث ہے جو میں نے بارہا اپنی گفتگو میں بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ لو ان الامت اجتمعت علی ان یضروک لا یضروک الا ما كتب اللہ علیک ولو ان الامت اجتمعت علی ان ینفعوک لا ینفعوک الا ما كتب اللہ لک۔ اگر پوری دنیا کے لوگ سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو جتنا رب نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور پوری دنیا میں فائدہ پہنچانا چاہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے اس سے زیادہ، اور اگر رب نے نہیں لکھا ہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور لکھ دیا ہے تو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ تو اللہ رب العزت ہی کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو ایسے اختیارات دیے ہیں، وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ اچھا، ایک عجیب بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہودی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہودیوں نے سولی پر چڑھا دیا، ان کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دیا، پیاس کی شدت کی وجہ سے پانی مانگا تو پانی کے بجائے انہوں نے شراب دیا، جب حضرت عیسیٰ نے نہیں پیا تو نتھنوں سے شراب کو ڈیل دیا۔ یہ ساری باتیں عیسائی مانتے ہیں، اور عیسائی اس چیز کو جو ہے اپنے عقیدے کے طور پر اس بات کو مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بڑی مشکل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہیں وہ اس دنیا سے گئے، مطلب سخت تکلیفیں اٹھا کر کے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ایسی ہستی کیسے خدا ہو سکتی ہے جس کی ہڈیاں پسلیاں ہوں، ٹوٹ جائیں اور وہ اس کو کچھ نہ کر سکے، اپنے دشمنوں کا کچھ مقابلہ نہ کر سکے، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ خدا کے سامنے تو، رب کے سامنے تو ساری قوتیں ہیچ ہیں نا۔ اللہ رب العزت کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جو بھی نقصان پہنچائے گا وہ اپنا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین اسلام کے اوپر قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی وقاسم رزقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔